بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین و جمیل تھے۔ خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، دبلا پتلا جسم، گول بازو جبکہ کلائیاں چوڑی تھیں۔ شعر و شاعری سے شغف تھا۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے ہی شوق تھا۔ سیر و سیاحت کرنا، شکار کرنا من پسند مشغلہ تھا۔ قبول اسلام: ایک مرتبہ شکار سے لوٹ کر گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ناروا اور گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی جوش غضب میں آپے سے باہر ہو گئے، پھر کمان ہاتھ میں پکڑے حرم کعبہ میں جا پہنچے اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک جان نثار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سب زبرجد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سورماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلگی سجائے ہوئے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیر ہوں۔ شہادت 15 شوال 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے جگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شوال کی 15 تاریخ ہفتہ کا دن تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ ایک کافر کو قتل کرنے کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں زرہ سرک گئی، وحشی نے نشانہ باندھ کر ایک چھوٹا نیزہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں دے مارا جو کہ آر پار ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جنگ بدر میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبیر بن مطعم کے چچا کو ہلاک کیا تھا۔ وحشی حبشی جبیر کا غلام تھا۔ جبیر نے اس سے کہا تھا کہ اگر تم میرے چچا کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اسی طرح ہندہ زوجہ ابو سفیان نے بھی وحشی
وحشی کو بہت سے انعامات دینے کا وعدہ کیا۔ اسی لالچ میں وحشی حبشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کی شان، اس نے حبشی وحشی کو بعد میں اسلام لانے کی دعوت دے دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد کافروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال لیا۔ ہندہ زوجہ ابو سفیان نے کلیجہ کو چبانے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ کافر عورتوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دیگر شہداء کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ بلا شبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔